بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ پیر کو آپ پیدا ہوئے، اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے، کیونکہ عید خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں، رات کو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں۔ آپ نے سماعت فرمایا، مفتی طارق مسعود دیوبند کا ایک عالم ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کر بتایا کہ اس میں عید کا تصور نہیں، کیونکہ عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس بے وقوف کو کیا کہیے؟ بہرحال اتنا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس کا علم تو یہیں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرعی عید کا بیان کیا تو وہ ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ان عیدوں پہ روزہ نہیں رکھنا۔ باقی جو عیدیں ہیں، مثلا عید میلاد النبی ہے یا جمعہ کی عید ہے، اب جمعہ المبارک کے حوالے سے میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ میرے سامنے صحاح ستہ ہے، الکتب الستہ، اس میں بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، ترمذی سب ہیں، اور اس میں ابن ماجہ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو صفحہ نمبر ہے اس کا 2541 اور حدیث پاک نمبر ہے 1098۔ حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الى الجمعة فليغتسل وان كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اچھا، عید کا دن ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اس میں غسل کرنا چاہیے، جو ہے وہ خوشبوئیں لگانی چاہیے، مسواک کرنا چاہیے۔ یہ اب حدیث پاک صحاح ستہ کی ہے اور ہر دیوبندی اور یہ ان کے مسلک والا مانتا ہے کہ بالکل جی حدیث پاک صحیح ہے کہ مسلمانوں کے لیے جمعہ عید کا دن ہے۔ تو میں کہتا ہوں، تم تو کہتے ہو عید الفطر، عید الاضحیٰ دو ہی دن ہیں، تو تیسرا یہ جمعہ کا دن پھر کہاں سے ہوا؟ اور اگر تمہاری مان لی جائے تو ادھر سے تم اس حدیث کو تو مانتے ہو کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، لیکن کہتے ہو عید اور روزہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اگر عید اور روزہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، تم نے یہ بات کی عید میلاد النبی کے حوالے سے کہ چونکہ پیر والے دن حضور پیدا ہوئے، حضور نے پیر والے دن روزہ رکھا، تو اگر اس چیز کو مانا جائے تو تم نے کہا کہ جو شرعی عید ہے اس کے اوپر تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، جبکہ اس میں حضور روزہ رکھ کر بتا رہے ہیں کہ عید ہوتا تو میں روزہ نہ رکھتا۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ جمعہ المبارک عید ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کے لیے بھی تو کسی حدیث پاک میں نہیں ہے کہ جمعہ والے دن روزہ نہ رکھو، کسی حدیث پاک میں نہیں ہے کہ جمعہ والے دن روزہ نہ رکھو۔ اگر صحاح ستہ یا کسی حدیث پاک میں دکھا دو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ چونکہ عید کا دن ہے لہذا جمعہ والے دن روزہ نہ رکھنا، تو پھر ہم کہیں گے تم سچے۔ اور اگر تم نہ دکھا سکو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم دکھا بھی نہیں سکو گے، مان لو تم سے بڑا کائنات میں جھوٹا کوئی نہیں ہے، بدبخت کوئی نہیں ہے، بد باطن کوئی نہیں ہے، خبث باطن کوئی نہیں ہے۔ تمہاری یہ بغض کی نشانی ہے کہ تم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کی بکواسات کرتے ہو۔ اس حدیث پاک سے تمہارا رد ہو گیا۔ اس حدیث پاک نے بتایا کہ بھئی جمعہ عید کا دن ہے اور حضور نے فرمایا عید کا دن ہے تو عید پہ کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ عید خوشی کا دن ہے، عید کو کھا کر منایا جاتا ہے یا روزہ رکھ کر منایا جاتا ہے؟ تو یہ ہم حضور سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ عید خوشی کا دن ہے تو عید کو سیلیبریٹ کیسے کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے تو عید کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے؟ فرمایا اس کو سیلیبریٹ یوں کرو کہ غسل کرو، سبحان اللہ، پاک صاف ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا خوشبو لگاؤ، مسواک کرو۔ تو یہ کام تو بندہ روزہ رکھ کر بھی کر سکتا ہے۔ عید کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف ارشاد فرمایا، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی، یا اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل کر، خان نعمت۔ جس دن کھانا نازل ہوگا ہم اس دن کو ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے وہ عید کا دن ہوگا۔
یا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان قرآن بڑھا کے نازل فرمایا؟ یا اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس دن نازل ہوگا نا، پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام نے، پیغمبر نے، توحید کے علم بردار نے ایک قاعدہ بتا دیا کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت میسر آئے تو اس دن عید ہوتی ہے۔ تو بھائی اگر کھانا نازل ہو تو عید کا دن ہو، تو جو ساری کائنات کے لیے نعمت بن کے آیا، محمد النعمت اللہ، محمد اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو وہ جو بڑی نعمت ہے وہ جس دن تشریف لائے اس دن کیوں نہ سیلیبریٹ کیا جائے، کیوں نہ خوشی کی جائے۔ تو پتہ چلا کہ ہم تو قرآن و سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں، تمہارا کام ہے حسد کرنا، وہ حسد کرتے رہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ اسلام میں عیدیں صبح ہوتی ہیں، رات کو غیر مسلموں کی عیدیں ہوتی ہیں۔ خبیث آدمی، یہ عید الاضحیٰ جو ہے قربانی والی عید، کتنے دن قربانی جائز ہے؟ ان کے نزدیک بھی پڑھو نا صاحب ہدایہ کو، 3 دن عید ہوتی ہے، 3 دن قربانی ہوتی ہے، اور 3 دن سے مراد رات بھی ہے کہ نہیں؟ رات میں قربانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل جائز ہے۔ وہ جس روایت میں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ رات کو قربانی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اگر روشنی کا بندوبست نہ ہو کہ بھئی صحیح جانور کاٹا نہ جائے گا، ذبح نہ ہوگا، اور اگر روشنی کا بندوبست ہو تو رات کو بھی کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے صرف دن عید نہیں ہے، رات کو بھی عید ہے۔ پتہ نہیں تمہاری عقل کہاں چرنے چلی جاتی ہے۔ اللہ کریم سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔